کراچی یونیورسٹی خودکش حملے کا مبینہ سہولت کار 14 روزہ عدالتی ریمانڈ پر جیل منتقل۔ بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 129 تک پہنچ گئی۔ آج جولائی کی 31 تاریخ ہے، دن اتوار، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شپوش بات۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے کراچی یونیورسٹی خودکش حملے کے مبینہ سہولت کار کو 14 روزہ عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ہفتہ کو انسداد دہشت گردی عدالت منتظم جج نے کراچی یونیورسٹی خودکش حملہ کیس کی سماعت کی۔ پولیس نے گرفتار مبینہ سہولت کار داد بخش کو عدالت میں پیش کیا۔ پولیس نے موقع میں کہا ہے کہ ملزم سے ابھی تفتیش مکمل نہیں ہوئی۔ ملزم BLA اور BLF کراچی کا کمانڈر ہے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ملزم کراچی یونیورسٹی میں اساتذہ پر خودکش حملے کا ماسٹر مائنڈ ہے اور کراچی میں حملوں میں سہولت کاری کا کام کرتا تھا۔ کراچی عدالت نے ملزم کو 14 روزہ عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا اور تفتیشی افسر کو آئندہ سماعت پر کیس کا چالان جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ خاران میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے سردار مہراب کبدانی جاں بحق۔ خاران شاپنگ روڈ رضا ٹینٹ کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے سردار مہراب جاں بحق ہو گئے۔ نامعلوم افراد فائرنگ کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس نے اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ کر لاش کو قبضے میں لے کر اسپتال پہنچا دیا۔ لاش کو ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے۔ آوران کا ملک کے دیگر شہروں سے زمینی رابطہ منقطع۔ راشن کی قلت۔ مشق آوران جاؤ طوفانی بارشوں کی وجہ سے ضلع کا ملک کے دوسرے شہروں سے زمینی رابطہ منقطع۔ راشن کی شدید قلت، عوام شدید مشکلات سے دچار ہیں۔ BNP مینگل ضلع آوران کے ضلعی جوائنٹ سیکریٹری جاوید احمد شاہوانی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مشق آوران جاؤ کے لوگ غربت اور زندگی کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے حلقہ انتخاب مشق آوران جاؤ کا دوسرے علاقوں سے حالیہ طوفانی بارشوں کی وجہ سے زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ سڑکیں مکمل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مشق آوران جاؤ کے لوگوں کے کئی گھر منہدم ہوئے ہیں۔ لوگ کھلے آسمان تلے بے یارو مددگار ہیں کہ کوئی آ کر ان کی مدد کرے، لیکن کسی حکومتی ادارے اور شخصیت کی جانب سے کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی ضلع کیچ کے صدر میجر جمیل احمد دشتی نے کہا ہے کہ حالیہ مونسون کی طویل بارشوں سے ضلع کیچ اور ضلع پنجگور میں کھجور کی نقدآور فصل اور اس کی پیداوار 80% متاثر ہوئی ہے، جس سے زمینداروں اور کاشتکاروں کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے، جبکہ حکومتی اور دیگر اداروں کی جانب سے جو رپورٹس جاری کیے گئے ہیں ان کے مطابق ان دو اضلاع میں کھجور کی مجموعی پیداوار میں 70% کمی کا خدشہ ہے۔ کیچ و پنجگور میں 24,312 ایکڑز پر پھیلے ہوئے باغات میں سالانہ 2,46,103 ٹن کھجور پیدا ہوتی ہے، جبکہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پنجگور اور کیچ میں 25 کروڑ کلو کھجور پیدا ہوتی ہے، جس سے 2 ارب 50 کروڑ روپے حاصل ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ سیلاب کی دیگر تباہ کاریوں اور انسانی قیمتی جانوں کے ضیاع نہایت افسوسناک ہے، لیکن اس جانب بھی حکومت متوجہ ہو تاکہ جن لوگوں کی ذریعہ معاش کھجور کی فصلوں ان کے نقصانات کے ازالے اور کمپنسیشن کے لیے صاف اور شفاف طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے فوری طور پر سروے کیا جائے۔ اس عمل کو دیگر قدرتی آفات کے سروے کی طرح متنازع نہ بنایا جائے اور اس میں دونوں اضلاع کے متاثرہ کاشتکار اور دیگر اسٹیک ہولڈرز جن کی شمولیت سروے اور تخمینہ میں مددگار ہو، بجائے اس کے کہ وہ رخنہ اندازی کریں اور مفادات کے لیے حقیقی متاثرین کی حق تلفی کا سبب ہوں۔ لہٰذا سروے کے عمل اور کمیٹی کو نہایت سوچ بچار اور درست اقدام اٹھانے کے لیے صورت کار بنایا جائے، نہ کہ اسے پیچیدگی پیدا کرنے کے لیے اور رسمی کارروائی پوری کرنے کے لیے تشکیل دیا جائے۔
اس حوالے سے بلوچستان نیشنل پارٹی حکومت کو ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ تربت ایئرپورٹ کے قریب فٹ بال اسٹیڈیم کے مین گیٹ پر بم دھماکہ، 3 افراد زخمی ہوئے۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق فٹ بال اسٹیڈیم میں دھماکہ موٹر سائیکل میں نصب IED کے ذریعے کیا گیا۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ اس کی آواز 4 کلومیٹر دور تک سنی گئی۔ دھماکے میں 3 افراد بشمول اسپورٹ اہلکار زخمی ہوئے، جنہیں طبی امداد دے کر ڈسچارج کر دیا گیا۔ ضلع کیچ کے علاقے ناصر آباد میں فائرنگ سے ایک شخص زخمی۔ پولیس ذرائع کے مطابق ہفتے کی رات نامعلوم مسلح افراد نے ناصر آباد میں فائرنگ کر کے انعام حسین ولد غلام حسین نامی شخص کو زخمی کر دیا۔ اسے زخمی حالت میں ٹیچنگ ہسپتال تربت منتقل کر دیا گیا۔ اسپتال ذرائع کے مطابق گولی اس کے پاؤں پر لگی ہے، جو تشویش کا باعث نہیں ہے۔ بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 129 تک پہنچ گئی۔ بلوچستان میں مونسون کی طوفانی بارشوں اور سیلاب سے اب تک 129 افراد جاں بحق ہوئے۔ بلوچستان میں بارشوں اور ڈیموں اور ندی نالوں میں طغیانی کے باعث مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، جس کے نتیجے میں جانی و مالی نقصان ہوا۔ دشت گوران کی ندی سے 3 بچیوں کی لاشیں برآمد ہوئیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق تینوں بچیاں برساتی پانی میں بہہ کر ندی میں گرنے سے جاں بحق ہوئی ہیں، جن کی عمریں 11، 13 اور 15 سال ہیں۔ یہ ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش میں تینوں بچیاں ندی میں گر گئی تھیں۔ بارشوں اور مختلف واقعات میں جاں بحق ہونے والے افراد میں 45 مرد، 32 خواتین جبکہ 38 سے زائد بچے شامل ہیں، جن میں سے بیشتر سیلابی ریلے میں بہہ گئے تھے۔ اس کے علاوہ ہزاروں مال مویشی بھی سیلابی ریلے میں بہہ کر ہلاک ہو گئے۔ علاوہ ازیں سیلاب اور بارشوں کے نتیجے میں 60 سے زائد افراد زخمی ہوئے، جن میں 43 مرد، 7 خواتین اور 11 بچے شامل ہیں۔ جلمکسی، قلعہ عبداللہ، نوشکی، مسنوک سمیت دیگر علاقے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں شامل ہیں، جہاں سیلابی ریلوں کی تباہی سے سینکڑوں گھر ملبے کا ڈھیر بنے ہوئے ہیں اور مقامی شہری بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہی ہیں۔ دوسری جانب لکپاس کے قریب واقع ڈیم ٹوٹنے کے باعث کوئٹہ تفتان شاہراہ زیر آب آ گئی، جس کے بعد شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق بارش اور سیلاب سے بلوچستان میں 2 لاکھ ایکڑ زرعی اراضی تباہ ہو گئی، جبکہ ہزاروں خاندان بے گھر ہو گئے ہیں، جبکہ 15 پھل متاثر ہوئے۔ متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا متعلقہ اداروں کے ہمراہ ریسکیو آپریشن جاری، جبکہ 5 میڈیکل کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں، جبکہ سیلابی ریلے میں دالبندین کے قریب ریلوے ٹریک بہہ گیا، جس کے نتیجے میں پاک ایران ریلوے سروس کو بند کر دیا گیا ہے، جبکہ باب دوستی سے پانی کی نکاسی کر کے اسے پیدل آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا ہے، جبکہ مکران میں کھجور کی فصل کو 80% نقصان پہنچنے سے کاشتکاروں، زمینداروں سمیت کھجور کی فصل سے وابستہ تمام افراد کو مجموعی طور پر اندازاً کروڑ روپے کا نقصان پہنچا ہے۔ کوئٹہ اسپینی روڈ پر ہینڈ گرنیڈ دھماکہ، 2 افراد زخمی۔ کوئٹہ میں اسپینی روڈ پر ہینڈ گرنیڈ دھماکہ، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق اتوار کے دن اسپینی روڈ پر ہینڈ گرنیڈ دھماکہ، 2 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر اسپتال پہنچا دیا گیا۔ ہینڈ گرنیڈ پیٹرول پمپ پر پھینکا گیا۔ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی سیکورٹی اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور سیکورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ بلوچستان کے سیلاب متاثرین کو ریلیف کی فراہمی کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ دورے کا مقصد امدادی کاموں کی نگرانی اور متاثرین سے اظہار یکجہتی کرنا تھا۔ متاثرین کو ریلیف کی فراہمی کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں ریلیف کے کاموں میں مزید تیزی لائی جائے گی۔ سیلاب سے متاثر ہونے والے افراد کے لیے مشکل وقت ہے۔ محرم میں سیکورٹی انتظامات کو بروقت مکمل کیا جائے۔ صوبائی مشیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو نے کہا ہے کہ عاشورہ محرم الحرام کی آمد کے حوالے سے مجالس اور جلوسوں کی سیکورٹی کے لیے علماء کرام، امن کمیٹیوں، سول سوسائٹی،
ضلعی انتظامیہ سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت اور تعاون سے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسپیشل برانچ اور CTD محرم الحرام کے سیکورٹی انتظامات کے لیے فیلڈ کمانڈرز کو ہر ممکن تعاون فراہم کیا جا رہا ہے۔ مشیر داخلہ نے ہدایت کی کہ محرم الحرام کی سیکورٹی کے لیے مزید تمام تیاریوں کو بروقت مکمل کر لیا جائے تاکہ نقص امن کا کوئی خطرہ نہ رہے۔ مشیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو نے ہدایت دی ہے کہ صوبے کے اضلاع میں محرم الحرام کے موقع پر پولیس سیکورٹی کے فول پروف انتظامات یقینی بنائے اور صوبائی حکومت کی جانب سے ہمیشہ کی طرح محرم الحرام میں امن سیکورٹی کے انعقاد کے لیے ہر ممکن سپورٹ اور تعاون فراہم کیا جا رہا ہے۔ محرم الحرام کی سیکورٹی پر تعینات پولیس اہلکار آنے والے بزرگ شہریوں، معذور افراد اور خواتین کو بھرپور مدد اور اعانت فراہم کریں گے، جبکہ سینٹرل پولیس آفس میں قائم کنٹرول روم سے لمحہ بلمحہ صورتحال کی نگرانی بھی کی جائے گی۔ جبکہ ضلع کیچ اور گوادر میں زلزلے کے جھٹکے ضلع کیچ اور گوادر میں 6:50 کے قریب زلزلے کے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے، تاہم کسی قسم کے نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ یوکرین میں 75,000 روسی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے، امریکی خاتون رکن کانگریس۔ یوکرین میں روسی فوجی آپریشن میں حصہ لینے کے لیے بھیجی جانے والے روسی افواج میں سے تقریباً نصف ہلاک یا زخمی ہو گئی۔ یہ بات نشاندہی کرتی ہے کہ جاری تنازع میں روس کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس تناظر میں امریکی کانگریس کی خاتون رکن ایلیسیا سولوٹکن نے امریکی ٹی وی کو بتایا کہ 24 فروری کو روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کے بعد سے اب تک 75,000 سے زائد روسی فوجی ہلاک یا زخمی ہو چکے ہیں۔ سولوٹکن نے یہ بیانات امریکی انتظامیہ کے اہلکاروں کے ساتھ یوکرین میں جنگ کے بارے میں ایک خفیہ بریفنگ میں شرکت کے بعد دیے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ روسی فوج تک ہار چکی ہے۔ سولوٹکن نے اعداد و شمار کو غیر معمولی قرار دیا اور کہا کہ 80% سے زیادہ روسی فوج مجبور اور تکی ہوئی ہے۔ سولوٹکن، جو حال ہی میں یوکرین کے دورے سے واپس آئی ہیں، کہا ہے کہ اگلے 3 سے 6 ہفتے روس اور یوکرین کے تنازع کے حوالے سے اہم ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں جو ہم نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے بہت مضبوطی سے سنا اور آج تقویت ملی، وہ یہ ہے کہ یوکرین کے لوگ واقعی موسم سرما کے آنے سے پہلے چند بار روس کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں اور انہیں ہر ممکن حد تک بالخصوص جنوب میں روس کو روکنا چاہتے ہیں۔ روس کے زیر کنٹرول یوکرین کے جنوبی حصے میں جوابی حملہ جاری ہے، کیونکہ یوکرین کی افواج کیرسن کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ توقع ہے کہ شہر پر دوبارہ قبضے سے یوکرینی افواج کو بحیر اسود کے ساحل کے کچھ حصوں پر دوبارہ قبضہ کرنے کا موقع ملے گا۔ سکر بیراج سے مزید 7 لاشیں برآمد، لاوارث قرار دے کر تدفین۔ دریا سندھ سے لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز بھی سکر بیراج انتظامیہ کی جانب سے سکر بیراج کے گیٹ نمبر 42، 41، 36، 28، 27 اور گیٹ نمبر 43 سے ہفتے کے روز مزید 7 نامعلوم لاشیں برآمد ہونے کی اطلاع دی گئی۔ ریسکیو ٹیموں نے اطلاع ملنے پر لاشیں ریسکیو کر کے اسپتال منتقل کی۔ بعد ازاں پولیس معرفت ایدی سینٹر نے لاوارث قرار دے کر تدفین کرنے کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ سکر انتظامیہ کے مطابق دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کے بعد لاشیں پانی میں بہہ کر آتی ہیں۔ 2 روز قبل 5 لاشیں نکالی گئی تھیں۔ مزید اطلاع پر ریسکیو ٹیم کو روانہ کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایدی انفارمیشن ڈیسک کے مطابق سکر بیراج کے گیٹوں سے برآمد ہونے والی لاشوں کو ایدی ایمبولینس کے ذریعے اسپتال روانہ کیا جا رہا ہے اور پولیس قانونی کارروائی کے بعد لاشوں کو ورثہ نہ ملنے کے بعد لاوارث میت قرار دے کر ان کی تدفین ایدی سینٹر سکر میں میت کو غسل و کفن دے کر نماز جنازہ ادا کر کے روہڑی پولیس کی نگرانی میں مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا جا رہا ہے۔
یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں. اس بلیٹن کے تکنیکی معاون تھے عمر کریم بلوچ اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ. مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. شب و شبات.